مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک لیں۔ یہ جو تنگ نائے کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے تنگ جگہ یا تنگ راستہ۔ وادی کے تنگ نائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں۔ اب ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دکھانا چاہتے تھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا لشکر گروپس کی شکل میں گزر رہا تھا، اس کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ اب وہ چھوٹی سی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر بالفرض 100 لوگ بھی چھوٹی سی جگہ سے گزرے تو کافی دیر لگے گی اور ایسا لگے گا کہ ہجوم آ رہا ہے بہت۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں۔ ابھی جو پرچم لے کر بھی گزارا جا رہا تھا نا، یہ بھی ایک روبدار منظر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی جلوس وغیرہ نکلتا ہے تو ان کے سب کے ہاتھوں میں کیا ہوتے ہیں؟ پرچم ہوتے ہیں۔ تو یہ پرچم جو ہے بیسیکلی روب ڈالنے کے لیے اور منظم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس پرچم کے نیچے یہ گروپ چلے گا، اس پرچم کے نیچے یہ گروپ چلے گا۔ جب ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بنو فلاں، مثلا بنو سلیم، مطلب جو مختلف گروپس جا رہے تھے تو حضرت عباس ان کو انٹروڈیوس بھی کرواتے جا رہے تھے ابو سفیان سے۔ ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا عباس، پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کس سے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا اب تو جی ہاں، یعنی اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی یقین آ گیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا۔ سعد نے جو کہا تھا نا کہ ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا ہے۔ آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ یہ غلط بات کرنے کی وجہ سے پرچم ان سے لے لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں ہو جائے اس سے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرے گھر میں ہمارے کتنے آدمیوں کا کام بن سکتا ہے، یا تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں۔ میسرہ جو ہے یہ بائیں طرف کی فوج جن کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ مکہ کے زیریں حصے سے داخل ہوں، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ یہ صفا جو ہے یہ اونچا ہے، اور مسفلا کا جو علاقہ ہے نا، اگر آپ مکہ گئے ہیں تو مسفلا کا علاقہ بڑا مشہور ہے، وہ نیچے ہے، زیریں ہے، وہاں سے پورا گھوم کے، یعنی پورا گھوم کے خالد بن ولید کو کہا گیا کہ کہاں سے آئیں؟ زیری مکہ سے آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے جا رہے تھے، تو دونوں طرف سے پھر لشکر آ رہا تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
فوجی تدبیر تھی، یہاں تک کہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ یہ جو میمنہ کے قائد لکھا ہوا ہے نا، یہ دائیں بازو کی فوج، رائٹ سائڈ کی جو فوج تھی اس کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں، اور ایک جگہ ہے حجون، وہاں پر اس پرچم کو گاڑ دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے۔ ظاہر لشکر سے الگ ہو گئے تو کمزور پڑ گئے اور یہ 2 لوگ مارے گئے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیام کیا۔ یہ دونوں آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہاں قیام پذیر ہوئیں اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخلہ کیا، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی عمرہ کیا تھا، عمرۃ القضاء، اگر آپ کو یاد۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کا طواف کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہاں یہ بت تھے تو بتوں کی موجودگی میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا؟ کیوں بت نہ توڑے اس وقت؟ کیونکہ اس وقت توڑنے کا پاور نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت توحید پر کی، لیکن جب موقع آیا تو بت توڑے اور سارے کے سارے بتوں کا خاتمہ کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم میں سے بھی کوئی شخص جب دین پر پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہوتی ہے یا ایسے کسی رشتہ دار سے ہوتی ہے جو نیا دین پر آیا ہوتا ہے اور ابھی اس کی زندگی میں بہت سی کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں، مثلا اگر ہم ان کے گھر ہی چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں تصویریں لگی ملی ہوں، کہیں پر کوئی ایسی چیزیں ملی ہوں جو اسلام جس کی نفی کرتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہاں تو نہ ہماری نماز ہونی ہے اور نہ ہمارا بیٹھنا درست ہوگا۔ حالانکہ حکمت کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اسلام پر آنے کے لیے ان کو ویلکم کیا جائے اور دھیرے دھیرے قرآن جب ان کے دل میں اترے گا تو تبدیلی خاطر خواہ آنے لگتی اور لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی تصویروں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے، لیکن اوور اے نائٹ چینج نہیں آتا، راتوں رات تبدیلی نہیں آتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہا کہ میں عمرۃ القضاء کرنے آیا ہوں، 3 دن یہاں پر میں رہوں گا، میں تو عمرہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ 360 بت یہاں موجود ہیں۔ اچھا تصویریں بھی آویزاں تھیں، تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں، تو یہ جب تک ہم سیرت نہیں پڑھتے نا تب تک ہمیں وہ حکمت نہیں آتی
کہ ہمیں کرنا کیا ہے. پھر ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا. جب اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور آیا, آپ نے اس پر پوری طرح سے عمل بھی کیا. ہمارے ہاں ایک اور ایکسٹریم بھی ہے کہ جب پاورز بھی ہوتے ہیں نا, تب بھی وہ لوگ جھکاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں یا مائل ہو جاتے ہیں اپنی کبھی اولاد کے آگے, کبھی اپنے رشتہ دار کے آگے. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا پاور تھا لیکن اس پاور کا استعمال نہ کیا گیا. بت توڑنے کا وقت تھا تو بت نہ توڑے گئے, اور جب بت توڑنے کا وقت نہیں تھا تب اس وقت بت توڑنے کی کوشش کی جائے. تو سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید, حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. کعبہ کی تطہیر اور اس میں نماز. جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. یہ جو صحابی تھے یہ کعبہ کی کنجی کے یوں سمجھ لیجئے مالک تھے. کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا, جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہما کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. یہاں آپ دیکھیں تو اس لشکر میں اکابر صحابہ موجود ہیں, جس میں ابو بکر صدیق موجود ہیں, حضرت عمر فاروق موجود ہیں, عثمان غنی موجود ہیں, حضرت علی موجود ہیں. لیکن خانہ کعبہ کے اندر داخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابہ کو لے کر ہو رہے ہیں؟ ایک اسامہ بن زید جو کہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے, غلام کے بیٹے تھے, اور بلال جو کہ خود غلام تھے. کس بات کی تعلیم دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس بات کی تعلیم دینا چاہ رہے تھے؟ کہ اب اسلام میں جو آ گیا ہے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو, جو متقی ہے اس کو سربلندی حاصل ہے. اور یہ وہ لوگ تھے غلام طبقہ کہ جن کے اوپر مشرکین مکہ ظلم کیا کرتے تھے. اور بلال حبشی کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو لے کر ہی خانہ کعبہ کے اندر گئے, کتنا آنر دیا اور دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے, اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. پھر آپ نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. کیوں اتنے سارے آ گئے تھے؟ امان لینے آئے تھے. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے, امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا, قریش کے لوگوں, تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا, اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ نے فرمایا, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے. کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی. جن کے پاس یہ کنجی تھی انہی کو ہی واپس کی, کیونکہ وہ اچھے سے سنبھال رہے تھے اس کو, تو پھر انہی کو ہی واپس کر دی. اور فرمایا, اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو اور تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. آج بھی یہ کنجی اسی خاندان کے پاس ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی,
اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئیں۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی، اس وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا۔ جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہند کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ یعنی سوچ ہی بدل گئی تو محبتوں کے رخ بھی بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جیسا اب یہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مسافے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے کہ اب اگر ہجرت کرنی ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ہجرت ہجرت کا اجر لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، یعنی وہ قتل کسی بھی صورت میں کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن خطل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن خطل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلات الخزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہو، لہٰذا کل 5 یا 6 افراد قتل کیے گئے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن خطل کی ایک دوسری لونڈی، کل 4 افراد۔ اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی کل 7 افراد مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے۔ ان کے نام یہ آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابو امیہ اور سہیل بن عمر رضی اللہ عنہم۔ پھر یہ سب بھی مسلمان ہو گئے تھے، وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاشت کا وقت تھا، وہاں آپ ام ہانی کے گھر گئے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں، ان کے گھر گئے، وہاں غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے، تو پناہ دے دی اس کو بھی۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ بھی حضرت بلال کی تکریم کی گئی، تعظیم کی گئی ایک طرح سے، جن کو مشرکین مکہ نے خوب رسوا کیا، خوب تشدد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ کعبے کی چھت پر سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی نے دی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔
پہلی اذان انہوں نے دی مکہ میں. یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا. یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا. والحمد للہ رب العالمین. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم انصار کے ساتھ ہے. یعنی جو دل میں خدشات اٹھ سکتے تھے کسی بھی انسان کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کین آبزرور تھے، اتنا زیادہ فوکس تھے لوگوں کے اوپر، اور ان کے اندر چلنے والی باتوں کو بھی کچھ جانچ لیتے تھے. تو جا کے کہا کہ زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی میں واپس جاؤں گا مدینہ. اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. یہ کہیں وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے وعدہ کیا تھا جب وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے نبھانے والے تھے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی. مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے. 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا. حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا. یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا. اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا. حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا. استھان جو لفظ ہے یہ آستانہ جو آج کل آپ کہتے ہیں. اب وہ جو مجاور تھا وہ بت کی اتنی بے بسی دیکھی کہ یہ تو اس کو تو آ کے توڑ گئے، بت تو کچھ نہیں کر سکا. تو وہیں اس کے اندر توحید کی روشنی پیدا ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ جو صحابی تھے سعد بن زید اشہلی، یہ 20 سوار کے ساتھ گئے تھے اور جو بت تھا منات اس کو ڈھانا تھا. یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب، خزاعہ، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا. بنو جذیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے. جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا سبقنا سبقنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا. اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر دیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں. ایکچولی جو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے نا، سبقنا سبقنا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم سابی ہو گئے، ہم سابی ہو گئے، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا. عمومی طور پر جو مشرکین میں سے مسلمان ہو جاتا تھا تو مشرکین اس کو سابی کہتے تھے. تو دیکھا جائے تو یہ اسلام کی طرف آ رہے تھے. اب جو خالد بن ولید ہیں انہوں نے پھر ان کو قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنایا، اور پھر جو قیدی ہوئے تھے ان کے لیے کیا حکم جاری کیا
کہ جس کے پاس وہ قیدی ہے وہ اپنے قیدی کو بھی قتل کر دے، لیکن ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو خالد نے کیا اللہ تعالیٰ میں اس سے برات اختیار کرتا ہوں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا اس کا معاوضہ دیا. کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ادا کیا؟ خون بہا ادا کیا، کیونکہ ان کو قتل پھر نہیں کرنا چاہیے تھا. اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی. جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب کی مکہ کی صورت میں، لیکن اس فتح کے لیے مسلمانوں کو بہت کٹھن دور سے گزرنا پڑا. وہ 13 سال آپ کو یاد ہونے چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی کتنے سارے سالوں کے بعد 8 ہجری میں یہ فتح نصیب ہوئی. اور یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ مسلمانوں کا اس کے بعد ہر جگہ بول بالا ہو گیا، زور ہو گیا، ایک بہت بہترین اور طاقتور قوت کی شکل میں مسلمان سامنے آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا ٹیک اوور دے دیتے، لیکن پھر یہ صحابہ کندن نہ بنتے. دیکھیں کتنی مشقتوں سے گزرنے کے بعد یہ کندن بن چکے تھے، اور پھر انہی کو ہی آگے لوگوں کو سکھانا تھا، رہنمائی کرنی تھی. بہت اہم سبق سے اس واقعے کو ختم کروں گی کہ مشقتوں کے راستے سے ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے. کامیابی آپ کو اتنے آرام سے نہیں مل سکتی، کامیابی مشقتوں کے راستے سے ہی ملتی ہے. تو آج کے لیے سیرہ کا ٹاپک بس اتنا ہی رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.